بلال صاحب از قلم شکیل احمد چوہان۔ جمال نے ایک بار پھر ناہید کا یہ تضحیک آمیز رویہ بلال کے ساتھ دیکھا تو وہ غصے میں اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ ناہید، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ ہاسپٹل کے کوریڈور اور ہال کے اندر خاموشی چھا گئی۔ سب لوگ ایک دوسرے کو حیرت سے تک رہے تھے۔ ایک عجیب طرح کا سناٹا چھا گیا تھا۔ ناہید بکھرے بالوں اور بہتے ہوئے خون کے ساتھ بڑی مشکل سے ایک سیٹ پر بیٹھ پائی تھی۔ توشی اپنی ماں کی طرف لپکی۔ توشی اپنی ماں کو قصوروار ضرور سمجھتی تھی۔ اس ساری صورتحال کا اس کا باپ اس کی ماں کو یہ سزا دے گا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اب تو تم خوش ہو میرا گھر برباد کر کے؟ ناہید نے روتے ہوئے بلال کی طرف دیکھ کر چیخ کر کہا تھا۔ بلال کے چہرے پر افسردگی تھی۔ وہ اپنے ماموں کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو، ماموں جان یہ آپ نے کیا کر دیا ہے؟ جہاں آرا بیگم سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی، محسن نے انہیں سنبھالا ہوا تھا۔ نوشی دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے نفرت اور غصے کے ساتھ بلال کو دیکھ رہی تھی۔ اس ساری خاموشی کو شعیب کے اندر دوڑ کر آتے ہوئے بوٹوں کی آواز نے توڑا۔ جب وہ ہال کے اندر آ کر رکا، اس کے پیچھے پیچھے گلشیر خان بھاگتا ہوا اندر آیا تھا۔ پھولی ہوئی سانس کے ساتھ وہ دونوں اس بات سے انجان تھے کہ اندر کیا ہوا ہے۔ شعیب کی ہلکی سی نظر اپنی ماں کی ناک سے بہتے ہوئے خون پر پڑی تھی۔ وہ ہجوم کو پیچھے ہٹا کر آگے جانا چاہتا تھا۔ گلشیر خان نے شعیب کو بازو سے پکڑا اور زور سے اپنی طرف کھینچا۔ شعیب صاحب، میں کب سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں، آپ کا نمبر بھی بند ہے، آپ نکلو یہاں سے، گلشیر خان نے دبی ہوئی آواز کے ساتھ شعیب کے کان میں کہا۔ گلشیر خان نے ناہید کو نہیں دیکھا تھا۔ شعیب نے خان کی بات پر دھیان نہ دیا۔ شعیب نے جھٹکے کے ساتھ گلشیر خان سے اپنا بازو چھڑایا اور آگے کی طرف بڑھا۔ میری بات سنو شعیب صاحب اور نکلو یہاں سے۔ گلشیر خان نے شعیب کو پیچھے سے اپنے بازوؤں سے دبوچا اور اس کے کان میں پھر التجا کی۔ چھوڑو مجھے خان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ شعیب نے گلشیر خان کی گرفت سے خود کو چھڑایا اور لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا اپنی ماں کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ گلشیر خان نے پھر کوشش کی۔ وہ شعیب کے پیچھے آئے۔ جب خان کی نظر ناہید پر پڑی تو وہ سائڈ پر کھڑے ہو گئے۔ گلشیر خان نے جمال رندھاوا کی طرف دیکھا جو اب بھی قہر آلود نگاہوں سے ناہید اور شعیب کو دیکھ رہے تھے۔ جمال کی رگیں ایک بار پھر تن گئی تھیں۔ ان کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا بھی اس سازش میں برابر کا شریک تھا، جس سے بلال کو تو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ ہاں، البتہ نوشی کی زندگی ضرور برباد ہو گئی تھی۔ گلشیر خان بغیر دیکھے اور بغیر سنے ہی ساری کہانی سمجھ گئے تھے۔ شعیب نے گردن موڑ کر غصے سے بلال کی طرف دیکھا۔ چلو بھائی چلو، سب لوگ اپنا اپنا کام کرو، گلشیر خان نے کھڑے ہوئے افراد سے کہا۔ گلشیر خان کا قد کاٹ اور روبدار آواز نے سب افراد پر فوراً اپنا اثر چھوڑا۔ سب لوگ 1 منٹ کے اندر ہی دائیں بائیں تتر بتر ہو گئے۔ اب کوریڈور اور ہال خالی تھا۔ شعیب اٹھا اور بلال کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم نے میری ماں کے ساتھ؟ شعیب کو صرف یہ بولنے کا موقع ملا تھا۔ ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا جس کی وجہ سے وہ ایک لمحے میں زمین پر گر گیا۔ ایک مضبوط قد کاٹ کے شخص نے اسے گریباں سے پکڑا اور اٹھایا۔ کچھ بھی نہیں ہوا ہے تمہاری ماں کے ساتھ، یاد کرو تم نے میری معصوم بچی کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا۔ حرام زادے، میں تجھے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ کرنل حشمت خان، چھوڑو میرے بیٹے کو، جمال رندھاوا نے غصے سے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ جمال رندھاوا، میں چودھری ارشاد رندھاوا کو بھی جانتا تھا اور تجھے بھی جانتا ہوں۔ مجھے خود یقین نہیں آ رہا ہے کہ تیرا خون اتنا گندا ہو سکتا ہے۔ چودھری ارشاد رندھاوا تو لوگوں کی بہو بیٹیوں پر چادر ڈالنے والا تھا۔ تو نے کسی پر عزت کی چادر تو نہیں ڈالی، مگر کسی عورت کو ساری زندگی گندی نظر سے بھی نہیں دیکھا۔ پھر یہ سور کس کی اولاد ہے؟ کرنل حشمت خان نے ایک اور زوردار تھپڑ شعیب کو مارا، دائیں ہاتھ کے ساتھ، اور بائیں ہاتھ سے اس کا گریبان پکڑا ہوا تھا۔ انکل بتائیں تو صحیح، آخر بات کیا ہے؟ بلال نے تحمل اور ہمدردی سے کرنل حشمت خان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ کرنل کا غصہ دکھ کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ انسپکٹر، اسے میری نظر سے دور لے جاؤ۔ پولیس کے 8-10 جوان کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ 8-10 لوگ سادہ لباس میں تھے، شاید خفیہ اداروں کے لوگ ہوں۔ انہوں نے شعیب کو ہتکڑی لگائی اور وہاں سے لے گئے۔ بلال بیٹا، اس نے اور اس کے دوستوں نے میری پھول جیسی بیٹی سے زیادتی کی اور اسے قتل کر کے کھیتوں میں پھینک دیا۔ بڑا ظلم کیا ہے جمال رندھاوا کے بیٹے نے۔ کرنل روتے ہوئے بلال کے گلے لگ گیا۔ چند منٹ بالکل خاموشی رہی۔ صرف کرنل کے رونے کی آواز سے ہال اور کوریڈور میں جان تھی۔ جمال، یہ بھی تو تمہارا بھانجا ہے، میری بیوی بہو گھر میں اس کی مثال دیتی ہیں، میرے پوتے اور نواسے اسی کے اسکول میں پڑھتے ہیں۔ کرنل حشمت خان نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ اب وہ کوریڈور سے چلتا ہوا ہال میں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر کرنل صاحب کو نہ جانے کیا خیال آیا۔ وہ رک گیا اور پیچھے مڑ کر ناہید کی طرف دیکھا اور ایک نظر جمال پر ڈالی۔ جمال، اپنی بیوی سے پوچھنا ضرور وہ سور کس کی اولاد ہے۔
کرنل حشمت خان جاتے جاتے ناہید کو بہت بڑی گالی دے گیا تھا۔ سب خاموش تھے۔ کرنل کی گالی سن کر بھی جمال کے لیے آج قیامت کا دن تھا۔ وہ طلاق دے کر بھی ذلت محسوس کر رہا تھا۔ وہ باہر کھلی فضا میں جانا چاہتا تھا۔ وہ چلتا ہوا ہاسپٹل کے ہال سے باہر آ گیا تھا۔ اس کے سامنے اترنے کے 4 زینے تھے لان میں جانے کے لیے، جو کہ مرکزی ہال کے بالکل سامنے ہی تھا۔ جب جمال نے پہلے زینے پر قدم رکھا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جمال نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سینے کو پکڑا، پھر بھی وہ اپنے دل کو نہیں سنبھال پایا۔ دورہ اتنا شدید تھا کہ جمال رندھاوا گرتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے تھا۔ بلال کی نگاہیں مسلسل جمال کا تعاقب کر رہی تھیں۔ جب بلال نے جمال کو سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دیکھا تو اسی لمحے دوڑ لگا دی تھی جمال کی طرف۔ تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ جمال زمین پر گر چکا تھا۔ جمال کو فوراً ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ تھوڑی دیر بعد سینئر ڈاکٹر نے آ کر بتایا ہارٹ اٹیک تھا، جو جان لیوا ثابت ہوا۔ ڈاکٹر یہ بتا کر چلا گیا تھا۔ یہ سن کر جہاں آرا اور توشی ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگی۔ گلشیر خان بلال کے گلے لگ کر رو رہا تھا۔ محسن کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، شاید وہ بھی یا اس کے ساتھ کوئی لپٹ کر روتا، مگر وہاں تھا کوئی نہیں۔ ایمرجنسی کے باہر محسن نے نوشی کو جمال کے اٹیک سے پہلے اور شعیب کو پولیس کے لے جانے کے بعد اس کے بستر پر لٹا دیا تھا ایک نرس کی مدد سے۔ مگر ناہید کہاں ہے؟ محسن نے کہا۔ وہ بھاگتا ہوا کوریڈور میں آیا، جہاں پر ناہید اسٹیل کی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اب وہ زمین پر گر چکی تھی اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ محسن نے ناہید کو تھامتے ہوئے ایمرجنسی ایمرجنسی کی آواز لگائی تھی۔ ناہید پر فالج کا اٹیک ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی زبان بند ہو گئی تھی اور اس کا دایاں حصہ مفلوج ہو چکا تھا۔ یہ رات قیامت کی رات تھی رندھاوا فیملی پر۔ ایک رات کے اندر اندر ہی شعیب سلاخوں کے پیچھے، جمال رندھاوا اگلے سفر پر روانہ ہو چکے تھے اور ناہید ایمرجنسی کے بستر پر، نہ مردوں میں اور نہ زندوں میں۔ بابا جمعہ بلال سے کہا کرتے تھے، بلال بیٹا، جب بھی مانگو دعا ہی مانگو، بد دعا نہ مانگو۔ یہ بلال کی بد دعا ہرگز نہیں تھی، یہ قدرت کا انصاف تھا۔ یا اللہ، میرے ماموں کی بخشش فرما اور میری ممانی کی مشکل آسان کر دے، ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، آمین۔ بلال نے ظہر کی نماز کے بعد یہ دعا مانگی تھی۔ صبح 10 بجے جمال رندھاوا کا جنازہ تھا۔ چند دن ہاسپٹل میں رکھنے کے بعد ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ ناہید کو گھر لے جائیں اور وہیں پر ان کی دیکھ بھال کے لیے ایک نرس کا بندوبست کر لیں۔ ڈاکٹر محسن نے ایک نرس کا بندوبست کر دیا تھا اور وہ خود ہر دوسرے دن ناہید کو چیک کرتا تھا۔ ناہید کی جان تو بچ گئی تھی، مگر وہ بول نہیں سکتی تھی اور اس کے جسم کا دایاں حصہ بھی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ نوشی اب ٹھیک تو تھی، مگر اس کی رنگت بالکل ہلدی جیسی ہو گئی تھی اور اب وہ بہت کم بولتی تھی۔ نرس کے ساتھ ساتھ وہ بھی اپنی ماں کا خیال رکھتی تھی۔ نوشی کو اب اپنی ماں سے اور زیادہ محبت ہو گئی تھی۔ وہ اب بھی سمجھتی تھی کہ یہ سب کچھ بلال ہی کے کہنے پر اس کے باپ نے اس کی ماں کے ساتھ کیا تھا۔ نوشی اپنی ماں، اپنے بھائی اور ولید کی سازش سے بھی انجان تھی، جو انہوں نے بلال کو رسوا کرنے کے لیے بنائی تھی۔ نوشی اپنی طلاق کا قصوروار اب بھی بلال ہی کو سمجھتی تھی۔ برسات کا موسم آ کے گزر گیا تھا۔ اب آنکھوں سے برسنے والے قطرے بھی تھم گئے تھے۔ ہلکی ہلکی سردی شروع ہو چکی تھی۔ بلال اور عادل اکثر ولی خان کے پاس بیٹھتے، وہ اس کے ساتھ چائے پیتے، اس سے باتیں کرتے۔ ولی خان اکثر کہہ دیتا، صاحب میں کیا جانوں، میں تو اسکول ہی نہیں گیا، جب عادل اس سے کوئی سوال پوچھتا بابا جمعہ سمجھ کر۔ عادل ولی خان میں بابا جمعہ کو تلاش کر رہا تھا۔ ولی خان صرف نام کا ولی تھا، مگر وہ ایک کردار کے ولی کی گدی پر بیٹھا ہوا تھا۔ بقول بابا جمعہ کے، عاجزی پہلی سیڑھی ہے اس سفر کی طرف۔ ولی خان میں عاجزی بہت تھی، شاید اسے بھی اس سفر پر جانا نصیب ہو جائے۔ عادل نے اب اپنے باپ کا بزنس سنبھال لیا تھا۔ وہ بہت مصروف بھی ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود وہ صبح کی نماز نورانی مسجد ہی میں ادا کرتا تھا، کبوتروں کو دانہ ڈالتا اور بلی کو دودھ پلاتا، اور رات کے لیے دودھ ولی خان کو دے کر جاتا کہ جب وہ گھر کے لیے نکلے تو بابا جمعہ کی کالی بلی کو دودھ ضرور پلا دے۔ طارق رامے اور اعجاز جنجوا کی نوک جھوک اب بھی ہوتی رہتی تھی۔ فرق صرف اتنا پڑا تھا، اب اعجاز جنجوا بھی اسے بیوی سے ڈرنے کے تانے خوب دیتا تھا۔ طارق رامے نے اپنی والدہ کی پسند سے چیچا وطنی سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر شازیہ چغتائی سے شادی جو کر لی تھی۔ ڈاکٹر شازیہ لاہور کے گنگا رام ہاسپٹل میں جاب کرتی تھی۔ بڑی عید آ گئی، کروڑوں لوگوں نے قربانی کی، قربانی کرنے والے کروڑوں اور قربانی دینے والے ہزاروں۔ سردی اب بڑھ گئی تھی۔ فوزیہ چھٹیوں پر تھی، وجہ اس کو اللہ نے ایک چاند سا بیٹا دیا تھا، جس کا نام اس کی ساس اور ماں نے ہی رکھا تھا، محمد بلال۔ ایک دن بلال اپنے آفس میں تھا، آفس بوائے نے آ کر بتایا، سر ایک لڑکی نوین حیات آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے، بھیج دو، بلال نے بغیر تاثر کے بولا تھا۔ نوین عرف نینا آفس میں داخل ہوئی۔ اب اس نے نقاب نہیں کیا ہوا تھا، صرف کپڑے کی بڑی سی کالی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ سر السلام علیکم، نینا نظریں جھکا کر بولی۔ نوین حیات بیٹھو،
کیسے آنا ہوا؟ بلال نے تحمل سے پوچھا۔ سر مجھے نوکری چاہیے، نینا نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ فوزیہ کی سیٹ پر بیٹھ جاؤ اس کے واپس آنے تک۔ آج کل فوزیہ چھٹیوں پر ہے، اس کے آنے کے بعد تم اپنے پرانے آفس میں کام کرو گی۔ بلال نے نینا کو ایک نظر دیکھ کر ہی فیصلہ کر لیا تھا۔ نینا یہ سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے حیرت سے بلال کی طرف دیکھا۔ بلال نے بھی نینا کے نینوں کو غور سے دیکھا جنہوں نے حیا کی اینک پہنی ہوئی تھی۔ نینا نے کالی چادر کے ساتھ ساتھ حیا کی چادر بھی اوڑھ رکھی تھی۔ 28 نومبر بروز جمعہ عادل عقیل ہاشمی کا نکاح ڈاکٹر عظمی افغان نیازی کے ساتھ تھا، جو کہ ماڈل ٹاؤن کی ایک مسجد میں بریگیڈیئر امان اللہ صاحب نے پڑھایا تھا۔ 29 نومبر کو ایک عالیشان ہوٹل میں ولیمے کی دعوت ہوئی جس میں شہر کی مشہور ہستیوں نے شرکت کی تھی۔ بلال کو عادل نے ولیمہ اور نکاح کی تقریب میں خصوصی پروٹوکول دیا تھا۔ چند دن بعد عادل اور عظمی عمرہ ادا کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ عادل حج پر جانا چاہتا تھا اپنی شادی سے پہلے، مگر بلال اپنے اسکول کی بلڈنگ کے انٹیریئر میں مصروف تھا، اس لیے عادل نے اگلے سال کا پروگرام بنایا تھا حج کے لیے۔ بلال کے اسکول کی ایک اور الگ بات تھی۔ جسٹ اقرا ہائی اسکول میں سالانہ امتحان دسمبر میں ہوتے، 1 دسمبر سے 15 دسمبر تک، 25 دسمبر کو رزلٹ اور 1 جنوری سے نئی کلاسوں کا آغاز۔ صرف بورڈ کے امتحانات میں وہ پنجاب بورڈ کے مطابق چلتا تھا۔ بلال 1 جنوری 2015 سے اپنے اسکول کی نئی بلڈنگ میں شفٹ ہو کر نئی کلاسز کا آغاز کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس کی مصروفیات بڑھ گئی تھیں۔ 30 دسمبر تک بلال نے سارا کام مکمل کر لیا تھا۔ اسکول کی عمارت کو سجایا گیا تھا۔ بلال کی اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے 31 دسمبر کی رات اپنے گھر پر ایک دعوت کا اہتمام کیا تھا توشی اور محسن نے۔ ویسے بھی جمال رندھاوا کے مرنے کے بعد سے ان سب نے کوئی پروگرام نہیں بنایا تھا۔ نوشی کی عدت بھی پوری ہو چکی تھی۔ توشی یہ چاہتی تھی کہ وہ سب اس غم سے باہر نکل آئیں اور زندگی گزارنے سے زندگی جینا شروع کر دیں۔ توشی کے بے حد اصرار پر اس کی بہن نوشی نے اس دعوت میں شرکت کی تھی جس میں صرف گھر کے افراد ہی تھے۔ توشی نے خاص طور پر رندھاوا ہاؤس کے سارے ملازموں کو فردن فون کر کے بلایا تھا، جس میں گلشیر خان، باجی غفورہ، ڈی جے اور SMS اور باقی سارے ملازم بھی شامل تھے۔ نوشی اور بلال کا کھانے کے دوران ایک بار آمنا سامنا ہوا تھا۔ نوشی کی آنکھوں میں بلال کے لیے نفرت ہی تھی۔ بلال کا ماننا تھا آنکھیں دل کا حال بیان کر دیتی ہیں، صرف وہ حال پڑھنے والی آنکھ ہونی چاہیے۔ نوشی جلدی چلی گئی تھی۔ توشی میں چلتی ہوں، ماما کو صرف نرس کے سہارے تو نہیں چھوڑ سکتی۔ جاننے سے پہلے نوشی نے کہا تھا۔ سب لوگ جا چکے تھے۔ جہاں آرا بیگم اپنے بیٹے کے گزرنے کے بعد سے رندھاوا ہاؤس واپس چلی گئی تھیں۔ سب مہمان کے جانے کے بعد لاؤنج میں محسن اور توشی کے ساتھ بلال کافی پی رہا تھا۔ 12 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ توشی نے کافی کا سپ لیتے ہوئے وال کلاک کی طرف دیکھا تھا۔ زندگی کا ایک اور سال ختم ہونے والا ہے۔ اس سال مجھے محسن جیسا ہم سفر ملا اور میرے پاپا نے اس سفر میں میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ توشی نے مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ اسی کا نام زندگی ہے۔ انشاءاللہ نیا سال ہماری زندگی میں بے شمار خوشیاں لے کر آئے گا۔ محسن نے توشی کے بڑے ہوئے پیٹ کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ ماں جو بننے والی تھی اور جنوری کے آخر میں ڈیلیوری کا وقت ڈاکٹروں نے بتایا تھا۔ توشی نے محسن کی یہ بات سنی تو نظریں جھکا لیں۔ بلال ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا جو نظریں جھکائے صرف ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ بلال میری ایک بات مانو گے؟ توشی نے ہچکچاتے ہوئے کہا تھا۔ بلال نے توشی کی طرف غور سے دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو کیا بات؟ میری بہن سے شادی کر لو، توشی نے التجا کی تھی۔ بلال کے چہرے پر سنجیدگی بڑھ گئی مگر وہ خاموش رہا۔ کیا سوچ رہے ہو بلال؟ توشی نے تم سے کچھ کہا ہے؟ محسن نے بات آگے بڑھائی۔ ہم دونوں نے سوچ سمجھ کر یہ بات تم سے کی ہے۔ بلال نے سخت ٹھنڈ میں بھی ٹھنڈی سانس لی۔ محبت انسان کو بہادر بناتی ہے۔ محبت اگر ڈرانا شروع کر دے تو تم ڈرتے ہو؟ توشی نے بلال کی بات پوری نہیں ہونے دی اور مسکراتے ہوئے بولی تھی۔